مسیح یسوع کے پرفضل نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ میں بابر ایمینول آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے خداوند کی آواز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر سلیم سیمن صاحب۔ ہم ان سے خداوند کا کلام سنیں گے جو ہمارے لیے اور ہمارے گھرانوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ہم بات کرتے ہیں پاسٹر سلیم سیمن صاحب سے۔ ویلکم آور اسٹوڈیو سر۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو برکت دے بھائی بابر، اور نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان آؤں اور خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے سر کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کب قبول کیا؟ جی بابر بھائی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور مجھے آج بھی بڑی اچھی طرح سے یہ یاد ہے۔ سن 1990 اور یہ 14 تاریخ تھی، پہلا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا۔ مجھے آج تک میں نے یہ بائبل میں اپنا، کیونکہ یہ میرے لیے بڑا اہم دن ہے، جس طرح سے کسی کو اپنی پیدائش کا دن یاد ہوتا ہے، مجھے آج بھی وہ دن، وہ ٹائم، وہ وقت، ہر ایک چیز یاد ہے۔ اور میں نے خداوند یسوع مسیح کو 1990 میں خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا تھا۔ تو پاس صاحب آپ نے باقاعدہ خدمت کا آغاز کب سٹارٹ کیا؟ اس کے بعد کافی عرصہ تک خدا کے خادمین سے میں نے خدا کا کلام سیکھا، سمجھا، اس کو اسٹڈی کیا، اور 2 سال کا، سیمنری آپ نے ہاں جی، میں نے ڈپلومہ 2 سال کا پاسٹر نعیم پرشاد صاحب سے کیا، اس کے بعد BTH کیا، اور تقریباً عرصہ کوئی 20 سال سے میں خدا کی خدمت میں مصروف ہوں۔ بہت سارے خدا کے خادمین تیار کیے، اور ریسنٹلی ابھی کوئی 25 دن پہلے 8 لوگوں کو پانی کا بپتسمہ میں نے دیا۔ ہاں جی، تو خدا کے فضل سے بہت سارے شاگرد تیار کیے جو آج خدا کا کلام مختلف جگہ پر، جیسے ابھی آپ نے شروع میں کہ جاؤ ارشاد اعظم کہ جاؤ جا کے ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور آج وہ انجیل کی منادی جو ہے وہ مختلف جگہ پہ اور مختلف چرچز میں وہ خدا کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ فصل تو بہت ہے، جی، مزدور تھوڑے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ آج بھی بات بالکل ویسے ہی ہے کہ واقعی آج بھی خدا کو مزدوروں کی ضرورت ہے۔ ہاں جی جی ناظرین، اور آج کا کلام، آج خداوند کی آواز، ہم اس کے خادم سے پاسٹر سلیم سیمن صاحب سے سنیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں نیشنل نیوز کے پروگرام خداوند کی آواز دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو پاسٹر سلیم سیمول کا صبح کا سلام پہنچے۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ جتنے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کے وسیلہ سے جتنے لوگ آج خدا کا کلام سنیں، اس پروگرام کے وسیلہ سے وہ برکت پائیں، اور خداوند ان کو اور زیادہ بلیس کرے۔ تو میرے عزیزو، آئیں خدا کے کلام میں سے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے خدا کے کلام کے تعلق سے ہے، ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس اس وقت بائبل ہے تو خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے یعقوب کا خط، اور اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، جس چیز کے اوپر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک انسان کا، ایک خادم کا کردار کے تعلق سے، کیونکہ اگر ایک خادم کا یا ایک انسان کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو نہ تو وہ ایک اچھا خادم بن سکتا ہے، نہ ہی اچھا انسان۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اگر کوئی اچھا انسان بننا چاہتا ہے وہ اپنے کردار کے اوپر غور کرے، اور اگر کوئی اچھا خادم بننا چاہتا ہے وہ بھی اپنے کردار کے اوپر غور کرے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے۔
کسی خدا کے خادم نے کہا ہے کہ بائبل میں ہمیں اعمال کی کتاب ملے گی، ایمان کی کتاب نہیں ملے گی۔ رسولوں کے اعمال کی ہمیں کتاب ملے گی خدا کے کلام میں سے۔ رسولوں کے اعمال اس لیے لکھے گئے کیونکہ رسولوں نے عمل کیا تھا۔ آمین۔ تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا ہے، اس کے اندر جو ہے خدا کا بندہ یعقوب جو ہے اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے، اور زور وہ کس چیز کے اوپر دیتا ہے؟ اعمال کے اوپر۔ اور وہ ایک یہاں بیان کرتے ہوئے ایک چیز کے اوپر بولتا ہے، اگر کوئی بہن یا بھائی جس کو روٹی کی کمی ہو، یا جس کا تن جو ہے وہ ننگا ہو، اور وہ ہمارے پاس آئے اور آ کے روٹی کے لیے یا کپڑے کے لیے ہمیں کہے، اور ہم اس کو ویسے ہی کہہ کے بھیج دیں، تو خدا کا بندہ یعقوب یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ایسا ایمان اس بندے کو بچا سکتا ہے؟ کیا ایسا ایمان جو ہے وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ تو یہاں خدا کا بندہ یعقوب جو ہے وہ اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس کوئی بہن یا بھائی آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جسٹ اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ روٹی کے لیے آ کے ہمارے پاس کہتا ہے کہ آج میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھوکا ہوں، ٹھیک ہے، اور ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، اور ہم ان کے لیے صرف اور صرف دعا کر دیں۔ تو خدا کا کلام جو ہے، یعقوب خدا کا بندہ یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے کہے، تم میں سے کوئی ان سے کہے سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہے وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہیں ہے تو وہ اپنی ذات میں مردہ ہے۔ اور آگے جا کے ہی اسی حوالے کے آگے اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں یعقوب وہ بتاتا ہے کہ شیاطین بھی خدا کے اوپر ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ اب خدا کی ذات کے اوپر ایمان شیاطین بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو اگر ہمارے ایمان کے ساتھ اعمال نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار جو ہے خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے ہمارا ایمان بھی شیاطین کی طرح ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم نے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے، دعا کے لیے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ دعا کریں، ہمیں کافی دن ہو گیا، ہمارا کاروبار نہیں ہے، گھر بچے بھوکے ہیں۔ تو وہاں آ کے اب خدا کا کلام یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیا صرف اس کے لیے دعائی کر دینی ہے؟ خداوندہ تو یہ کر، تو یہ کر، جبکہ خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں تن کے لیے درکار ہے، اگر وہ ہمیں کہہ رہا ہے تو بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ جس کے پاس 2 کرتے ہیں، ایک وہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، اور اسی طرح سے جس کے پاس کھانا ہے وہ بھی یہی کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ خدا ہمارے اس کردار کو دیکھتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں خدمت میں ابھی نیا تھا، اور نوجوانوں کی ٹیم، میں ایک ہی واقعہ بتاؤں گا، میری زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہاں بیان کروں، ایک واقعہ بتاؤں گا۔ تو میں جو نوجوانوں کی ٹیم تھی ان کو میں گائیڈ کرتا تھا، ان کو سمجھاتا تھا کہ ہر شخص کے لیے دعا نہ کریں، دعا ہم نے ضرور کرنی ہے اور یہ ہم نے کرتے رہنی ہے، لیکن ہر جگہ پہ دعا نہیں کرنی۔ جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہماری ایک نوجوانوں کی ٹیم ہوتی تھی، ایک گھر کے مجھے آج بھی یاد ہے گئے، اور وہ بندہ مستری تھا، یہاں لاہور گرین ٹاؤن کا واقعہ ہے۔ اور جب ہم وہاں کلام شیئر کر کے دعا کر کے تو اس کے بعد جیسے ہی ہم فارغ ہوئے تو اس بندے نے کہا کہ پادری صاحب میں معذرت چاہنا وا، میں تانوں چاہ نہیں پوچھ سکیا کیونکہ میرا 8-10 دن تو کم بند ہے، جن دی وجہ تو میں چاہ نہیں تانوں پوچھ سکیا، اور میرے گھر کے جو حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو کیونکہ میں ایسی باتوں میں پہلے ہی سرگرم تھا، اور میں نے سب نوجوانوں سے وہاں پیسے اکٹھے کیے، اور ہم نے اس بندے کو نہیں بلکہ اس کی بیٹی کو پکڑایا۔ یہ بھی کسی کو میں سمجھتا ہوں شرمندہ کرنے والی بات ہے۔ اس کی بیٹی کو ہم نے پیسے دیے، اور وہ بندہ حیران ہو رہا تھا، کہہ رہا نہیں پادری صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں سی، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو چائے نہیں پوچھ سکا۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ بھی بائبل کی تعلیم ہے، اور وہ اس چیز سے حیران ہو رہا تھا۔
اور بعد میں جب ہم آگے اس بندے کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اس بات نے متاثر کیا، وہ بندہ بعد میں چند سال بعد مجھے دوستوں نے بتایا وہ بندہ خدمت میں آ گیا اور ایک ٹائم اس نے بہت ترقی کی، آج وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ چند ماہ پہلے مجھے اتفاق ہوا وہاں جانے کا، اس جگہ آج اس بندے کا بیٹا جو ہے اس نے چرچ بنایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بیج جو ہم وہاں بو آئے تھے اور اس سے ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی، اور میں بڑا خوش ہوا ایک پاسٹر فیلوشپ میں جب میں وہاں گیا اور اس کے بیٹے کو میں نے خدمت میں اور پاسٹر کے طور پر دیکھا، لیکن میں نے اس کو وہ بات یا وہ واقعہ نہیں بتایا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے سب بہن بھائیوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، خدا کا کلام جو یعقوب کا خط ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بہن یا بھائی کسی کو روٹی کی کمی ہے، اگر کپڑے کی اس کو کمی ہے، تو خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جسٹ ہم ان کے لیے صرف پریئر نہ کریں، دعا نہ کریں، بلکہ کوئی پریکٹیکل قدم اٹھائیں تاکہ جو چیزیں ان کو درکار ہے وہ اگر ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس آ کے کھانے کے لیے کہتا ہے تو اگر آپ کہیں دکان سے آپ کا جہاں سے سودا لیتے ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی میں نے کیا ہے کئی لوگوں کے ساتھ، میرے پاس بھی نہیں تھے پیسے، میں نے جہاں سے میں لیتا ہوں وہاں سے میں نے لے کے ان کو دے دیا، تو اس طرح سے یہ ہیلپ کیا ہے۔ تو میرے عزیزو آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ کردار کی ہے۔ اگر کوئی اچھا انسان بننا چاہتا ہے، اگر کوئی اچھا خادم بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے کردار کو ٹھیک کرے، اپنے کریکٹر کو، کیونکہ یہی بات جو ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، آخری دن جب عدالت ہوگی تو یسوع مسیح لکھا ہے بھیڑوں اور بکریوں کو علیحدہ علیحدہ کرے گا، اور وہاں جو بات ہے وہ یہی بات یسوع مسیح نے وہاں اس ٹائم کہنی ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ دیا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر کی نہ کی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بڑے بڑے لیڈر لوگ بھی ہوں گے کہ جو وہاں جو ہے عدالت کے دن وہ جہنم کے سزاوار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ باتیں ان کی زندگی کے اندر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا کلام یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسی باتوں کو لے کے آنا ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے باعث برکت بنے۔ ضرور ہے کہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے، دعا کرنے سے یہ نہیں میں منع کر رہا کہ ہم دعا نہ کریں، دعا ضرور کرنی ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم کنگالوں کی مانت ہے اور بہتوں کو دولت مند کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں آپریشن ہے، یہ ہے وہ ہے، ڈلیوری کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اگلے دن ایک پاسٹر بڑی اچھی بات بتا رہا تھا، تو ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے ڈاکٹر مانگ رہے ہیں، دعا کے وسیلہ سے وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اتنا روپیہ پیسہ جو ان کا لگنا ہوتا ہے وہ سارا کچھ بچ جاتا ہے۔ تو ضرور ہم نے دعا بھی کرنی ہے، جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں دعا کریں، لیکن جہاں کسی کو روٹی کی، کسی کو تن کے کپڑوں کی، کسی اور چیز کے لیے ضرورت ہے، ضرور ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھائیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ پولس رسول خدا کا بندہ، ہم بائبل کے اندر اس کو بڑا سرگرم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس کے اوپر ظاہر ہوا، 14 سال کا ایک ٹائم ہے، 3 سال کا ایک ٹائم کا، 17 سال کے بعد وہ رسولوں کے پاس گیا، اور جا کے جب اس نے یسوع کو بھی دیکھ لیا تو اس نے ان سے پوچھا، غلطیوں کے خط کے اندر لکھتا ہے کہ جا کے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائیو بتاؤ اب میں کیا کروں، اور وہ بتاتا ہے کہ رسولوں نے اس کو کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا، اور وہ آگے سے غلطیوں کے خط کے اندر لکھتا ہے کہ میں پہلے ہی اس کام میں سرگرم تھا، آمین، پریز گاڈ۔ اور وہ غلطیوں کے خط میں اس چیز کو وہ بتاتا ہے کہ پہلے ہی میں اس کام میں سرگرم تھا، اور جو انہوں نے کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا۔ تو میرے عزیزو اس پیراگراف کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، آج جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو کوئی بہن یا بھائی، کوئی ہمارا عزیز، کوئی ہمارے نزدیک، کوئی کلیسیا کا، کوئی کیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کو روٹی کی کمی ہے، اگر کسی کو کسی چیز کی کمی ہے، تو جب کوئی ہمارے پاس آ کے کہے تو ہم نے آگے سے قدم یہ نہیں کرنا کہ جسٹ ان کے لیے اچھا جی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خدا کا کلام کہتا ہے بلکہ جو چیزیں تن کے لیے درکار ہے، جو کھانے کے لیے ان کو چیزوں کی ضرورت ہے، ہم ضرور ان کو پرووائڈ کریں۔ یہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے۔ لوگوں نے آج یسوع کو نہیں دیکھا، لوگ ہم میں مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
آج لوگ یہ چاہتے ہیں جب لیڈروں کے اوپر بات کی جاتی ہے، لیڈروں کے خلاف بات کی جاتی ہے، بیسکلی ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے اندر جو ہے وہ مسیح نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے بعد میں لوگوں لیڈروں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور میں آج یہی کہوں گا، ہر اس لیڈر کو فالو نہ کریں جو مسیح ہے، بلکہ اس لیڈر کو فالو کریں جس میں مسیح نظر آتا ہے۔ پریز گاڈ، جس کے اندر آپ کو مسیح اور مسیح کی تصویر نظر آتی ہے، اس کو فالو کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ برکت پائیں اور آپ کے زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے، تاکہ آپ کا بھی کریکٹر جو ہے وہ یسوع مسیح کی طرح ہو، آپ کا کردار جو ہے وہ یسوع مسیح کی طرح ہو، اور مسیح کی طرح آپ زندگی بسر کریں۔ آمین۔ تھینک یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں اپنے سروں کو ہم جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، یسوع نام میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے کلام کے لیے خداوند، جو تو نے میرے وسیلہ سے ان زندگیوں تک پہنچایا ہے۔ خداوند تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف ہو۔ خدائے روح پاک، یسوع نام میں اس کلام کے مطابق سب سے پہلے تو مجھے زندگی بسر کرنے کا فضل عنایت کرنا، اور دوسرا جتنے لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خدائے روح پاک ان سب کو بھی اس کلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کا فضل عنایت کرنا، یہ اپنے آپ کو کلام کے سانچہ میں ڈھال لیں۔ خدائے روح پاک، یسوع نام میں اس وقت اگر جو نیشنل نیوز کے خدا کی آواز کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کسی طرح سے مصیبت میں ہے، روٹی پانی کی کمی ہے، پرابلم ہے، تیرے یسوع نام میں ان کے گھرانوں سے، ان کی زندگیوں سے جاتی رہے، اور یہ لوگ تجھ میں بڑھیں، ترقی کریں، اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف ہو۔ یسوع نام میں مانگتا ہوں، آمین۔